وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں آسمان اور زمین کے درمیان پہلا راز کھلا؟ وہ کون سی رات تھی جب ایک انسان پر ایسی وحی نازل ہوئی جس نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی؟ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے مکہ کے اس پراسرار پہاڑ پر جہاں غار حرا میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ کا پیغام براہ راست انسانیت سے مخاطب ہوا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ایک انسان پر وحی نازل ہوتی ہے تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوانی ہی سے مشرکین مکہ کے باطل عقائد اور غلط رسومات سے بیزار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی اور آپ غور و فکر کرنا پسند کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں گزارا کرتے تھے۔ غار حرا وہ جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے، اس کی بنائی ہوئی کائنات پر غور کرتے اور سچائی کی تلاش میں مشغول رہتے۔ یہ وہ تیاری تھی جو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ کے لیے تیار کی تھی۔ پہلی وحی کا تاریخی واقعہ۔ پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے۔ اچانک فرشتے نے ظاہر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا اور ہر بار کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وہ پہلی آیات تھیں جو سورہ علق کی پہلی 5 آیات کے طور پر نازل ہوئیں۔ اس کے بعد فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کانپتے ہوئے گھر واپس آئے۔ گھر واپسی اور حضرت ختیجہ کا رد عمل۔ تھر تھراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ جب آپ نے سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے نہایت حکمت اور ایمانداری سے جواب دیا، خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ تاریخی الفاظ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلی تسلیم کرنے والی شخصیت بن گئیں۔ ورقہ بن نوفل کی پیشگوئی۔ حضرت ختیجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو اہل کتاب کے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل نے سارا واقعہ سنا تو کہا، یہ تو وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جو شخص بھی آپ جیسا پیغام لے کر آیا ہے اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے۔ یہ وہ پیشگوئی تھی جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ تنہائی میں عبادت کی اہمیت۔ غار حرا کی تنہائی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر تیار کیا۔ گھریلو حمایت۔ حضرت ختیجہ کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ گھریلو حمایت کتنی اہم ہے۔ علم کی قیمت۔ ورقہ بن نوفل کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ علم کتنا قیمتی ہے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، ہمارے چینل ہولی کلکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو اس واقعے کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔